کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیز ایسی ہے، دو کلمہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت محبوب ہے. دو کلمہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکا ہے اور میزان میں ترازو میں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی توفیق ہو جائے، ذکر اللہ کی توفیق ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج اللہ تبارک و تعالی، ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے آخری سوال کیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا کون سی عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تیری موت اس حال میں آئے، تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، جب تو اس دنیا سے جانے لگے کہ تیری زبان پر اللہ کی یاد ہو، یعنی اللہ کا ذکر ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور یہ کب نصیب ہوگا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک کون سی وہ عمل ہے جو اللہ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو، اللہ کے قرب حاصل ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کہ اس وقت جب تیری موت آئے، جب تو اس دنیا سے جائے تو تیرے زبان پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی اللہ کا ذکر سے تر ہو۔ اور ایک دوسرے مقام میں فرمایا من کان فی کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں ضرور جا کر رہے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ کے ذکر سے انسان غافل پڑے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذکر 7 قسم پر ہے، ذکر 7 قسم پر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ذکر آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ تیری آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے خوف سے رونے لگے، بہنے لگے، فی البقاء، تیری آنکھ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رونے لگے، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کانوں کا ذکر یہ ہے کہ تیری کان اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی تعریف کو دھیان سے سننے والا ہو جائے، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور فرمایا زبان کا ذکر یہ ہے کہ تیری زبان پر، تیری زبان سے جب کسی کی تعریف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہو، اللہ کی حمد ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، یہ تیری زبان کا ذکر ہے۔ فرمایا ہاتھوں کا ذکر یہ ہے تیرے ہاتھ اللہ کے راستے میں دینے والا ہو جائے۔ میرے دوستو، تیرے ہاتھ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، مساجد میں، مکاتب میں، مدرسوں کے اندر خیرات دینے والے، زکات دینے والے، اللہ کی مدد کرنے، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو مدد کرنے والے ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَخُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، ایک انسان ہے جو اللہ کے لیے لوگوں کو دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اور یہی کرتے کرتے اگر اس کی موت آ جائے دخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ تو فرمایا ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ تیرے ہاتھ اللہ کے لیے دینے والے بن جائے، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور فرمایا تمہارا بدن کا یہ ذکر ہے، تمہارا پوری بدن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے دی ہے، اللہ نے بنائی ہے، یہ پورے کے پورے بدن اللہ کے تابع داری میں لگ جائے، یہ بدن کا ذکر ہے۔ اور فرمایا دل کا ذکر یہ ہے، میرے دوستو فرماتے ہیں کہ دل کا ذکر یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اور اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو جائے، یہ تیرے دل کا ذکر ہے۔
اور فرمایا روح کا ذکر، فرمایا روح کا ذکر یہ ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ تمہارے لیے کر دیا ہے اس فیصلے کو تسلیم بھی کرے، مانے بھی اور اس پر خوش ہو جائے، یہ روح کا ذکر ہے۔ میرے دوستو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہماری آنکھ کتنے اللہ کے ذکر پہ لگا ہوا ہے، ہمارے کان اللہ کے ذکر میں کیا لگا ہوا ہے، ہماری زبان اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، ہمارے بدن اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، ہمارے دل کیا اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ جتنے بھی فرائض چیز ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کا ایک حد ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ نماز دن میں 5 وقت کی پڑھی جائے، نماز دن میں 5 وقت کی فرض ہے، سال میں 1 مہینہ روزہ فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس میں کوئی بیمار ہے، کوئی عذر ہے تو اللہ نے اس کو مانا بھی ہے، اب تو معذور ہے، تو حج کے لیے نہ جا، اب تو معذور ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کر، اب تو معذور ہے تو روزہ نہ رکھ۔ لیکن ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر۔ یا اللہ کتنا ذکر کروں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کر بہت زیادہ، کثیرہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر۔ میرے دوستو قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اگر کھڑے بھی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر، اگر بیٹھے بھی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر، اور اگر لیٹے بھی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر۔ انسان تینی حالت پر ہوتا ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا تو بیٹھتا ہے، یا تو لیٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ کھڑے رہو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر بیٹھے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو، اور لیٹے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور اگر کوئی انسان کروٹ کے بل لیٹے ہیں اور ذکر کرتے کرتے سو جائے، میرے دوستو کروٹ کے بدل اور سوئے ہوئے اللہ اللہ ذکر کرتے کرتے سو جائے، آپ پوری رات سوئیں گے، آپ پوری رات سو رہے ہیں، لیکن فرشتے تمہارے نام اعمال میں پوری رات ذکر لکھ رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے برابر کا معاملہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہمیں بھی یاد کرے گا، اللہ ہمیں بھی ذکر کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ پسینے کے اندر سرابور ہوگا، لوگ میں اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، گناہوں کی کرتوت کی وجہ سے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو میرے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر اس کے چہرے کو خوبصورت کر دے گا، ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، اور وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نبی بھی نہیں ہے اور وہ شہید بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو دیہات کے رہنے والے ایک صحابی نے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول اس کا نشانی بتا دیجئے کہ جب کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے اور شہید بھی نہیں ہوں گے،
لیکن اس کو دیکھ کر لوگ رشک کرے گا اور وہ موتیوں کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے. وہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کے لیے، جو اللہ کی محبت کے لیے مختلف خاندانوں سے آ کر، مختلف جگہوں پر آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو. ذکر کرنے والا کل قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن یہ موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے. کتنی بڑی دولت ہے. آج اللہ کے ذکر سے ہم اور آپ غافل ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو، اللہ کو محبوب ہو، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچہ کرنے سے بھی بڑھا ہوا ہو، اور میدان جہاد کے اندر تم دشمن کو قتل کرے، وہ تم کو قتل کرے، اس سے بھی بڑا ہوا ہے. کیا یہ عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کے ذکر ہے. آج میرے دوستو اللہ کے ذکر سے ہم اور آپ غافل ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ابراہیم خلیل اللہ سے. کہاں ملاقات ہوئی؟ آسمانوں میں، جنت میں. یہ وہی مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. انشاءاللہ رجب کے متعلق بعد میں بیان کیا جائے گا، لیکن سنے میرے دوستو، ذرا غور کرو کتنے بہت بڑی میں تحفہ آپ کے سامنے ایک ادا دے رہا ہوں. حبیب اللہ اور خلیل اللہ کی ملاقات ہوئی جنت میں، آسمانوں پر. کس سے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ جائیں گے تو میرے اپنے امتی کو میرا سلام کہنا. واہ میرے دوستو کتنی خوش قسمت والی امتی ہے. فرمایا کہ اب جب آپ جائیں گے تو اپنے امتی کو میری طرف سے سلام کہنا، اور فرمانا کہ یہ جنت کا جو مٹی ہے، جو جنت کا مٹی ہے، یہ بہت پاکیزہ ہے، پاک و صاف مٹی ہے، خوشبودار مٹی ہے. اور یہاں کا جو پانی ہے جنت کا پانی وہ میٹھا ہے، لیکن ہے چٹیل میدان. یہ پورے کے پورے میدان ہے، چٹیل میدان ہے. تو اگر آپ کی امتی کو کہنا کہ جتنا چاہے وہ جنت کے اندر باغ لگا لے، وہ کیا کیسے باغ لگائے گا؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جتنا انسان پڑھے گا ان کے لیے جنت کے اندر ایسے باغ لگتے رہے گا. میرے دوستو کتنی بڑی نعمت ہے ذکر. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر پریشانی اور ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اور ان کو ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں. آج لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. میرے دوستو ذکر بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا جس کو توفیق ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان حبیبتان علی الرحمن، کلیمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیز ایسی ہے، دو کلمہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. دو کلمہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت محبوب ہے.
زبان پر بہت ہلکا ہے اور میزان میں ترازو میں بہت وزنی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور زبان پر بہت ہلکی ہے، کہنے میں آسان ہے۔ اور ترازو کون سے ترازو؟ یہ ترازو نہیں یہ دنیا کے سامان کو ہم اور آپ تولتے ہیں، بلکہ آخرت کی ترازو جس میں اعمال تولا جائے گا، انسان کے نیکی اور بدی تولی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی انسان ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کی طرح نیکی کر سکتا ہو؟ کوئی ہے تم میں سے کہ احد پہاڑ کی طرح نیکی کر لے وے؟ عزیز دوستو بزرگوں، صحابہ کرام علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کون ہے جو احد پہاڑ کی طرح نیکی کرے گا؟ کون کر سکتا ہے روزانہ یہ؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ کی برابر ہے، الحمدللہ کہنا احد پہاڑ کی برابر ہے، سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ کی برابر ہے، اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ کی برابر ہے۔ عزیز دوستو، یہ ذکر کی یہ فضیلت ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ آج اللہ کے ذکر سے ہم اور آپ غافل ہیں میرے دوست، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کی جس کو توفیق ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ انسانوں کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ کل قیامت جب میرے دوستو جنت کے اندر رہیں گے، اس کو دنیا کے کوئی چیز کا فکر نہیں ہوگا، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا سوائے اس چیز کا جو دنیا کے اندر وہ ذکر سے، جو دنیا کے اندر جو وقت انہوں نے گزارا ہے، جو اللہ کے ذکر سے بغیر گزاری ہوگی، وہ چیز سے ان کو افسوس ہوگا۔ اور جنت کے اندر دیکھے گا میرے دوستو جو ایک مرتبہ میرے سے زیادہ سبحان اللہ کہنے والا، الحمدللہ کہنے والا، اللہ اکبر کہنے والا، جو جنت کے اندر ایک مرتبہ میرے سے زیادہ دنیا میں جو کہا تھا، ان کا مقام اور مرتبہ کو دیکھ کر یہ انسان افسوس کرے گا۔ ذکر اتنی بڑی چیز ہے، آج ہماری زبان پر اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کی توفیق جس انسان کو مل جائے، نصیب ہو جائے، وہ بڑا بہت قسمت والا ہے۔ آج ذکر کی مجلسوں سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ذکر کی ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر رکھو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کام و کاج کر رہے ہیں، آپ کاروباروں میں لگے ہیں، آپ دکان میں لگے ہیں، آپ کھیتی باڑی میں کر رہے ہیں، آپ کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، زبان پر اللہ کی ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک، ہر ایک چیز کرو۔ میرے عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجا کہ اے موسیٰ میں تمہارے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں، اے موسیٰ میں تمہارے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ جب میرے دوستو یہ وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، روتے ہوئے سجدے کے اندر چلے گئے اور فرمایا یا اللہ آپ میرے گھر کے اندر کیسے رہیں گے؟ فرمایا موسیٰ جب تک تم میرا ذکر کرتے رہو گے میں تمہارے گھر پر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جب تک تم مجھے ذکر کرتے رہو گے، جب تک میرے نام لیتے رہو گے، مجھے یاد کرتے رہو گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ آج میرے دوستو ہر ایک انسان پریشان ہے، پیسے والا بھی پریشان ہے اور نہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کی طرح میرے پیسے آ جائیں تو میں بھی دل کے اندر میرے سکون آ جائے گا، اس کی طرح میرے کوٹھی اور بنگلہ بن جائے گا تو سکون آ جائے گا، اس کی طرح میرے گاڑیاں آ جائے
جائے گی تو ہمیں بھی سکون آ جائے گا. لیکن نہیں میرے دوستو، ہم اور آپ اپنے دل کے سکون جس چیز کے اندر ہے اس کو تلاش ہی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا میرے دوستو، مکان کے اندر، بہترین کوٹھی اور بنگلے کے اندر سکون نہیں ہے. آپ کے بینک بیلنس سے کیا کیا سکون نہیں ہے، آپ کے کاروباروں سے سکون نہیں ہے. اور قرآن سے پوچھو یار، اے قرآن ذرا یہ بتائیے کہ کیا کہیں، کیا چیز سے سکون ہے؟ قرآن جواب دے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم دل کے اندر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تب تمہیں دل کا سکون ملے گا. آج ہم کاروباروں میں، کھیتی باڑی میں، مکانوں میں، ان چیزوں کے اندر اپنے دل کے سکون چاہتے ہو نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کے سکون چاہتے ہو، اگر دل کے اندر اطمینان چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذکر بہت ہی بڑی نعمت ہے اور قرآن کریم کے اندر بھرا پڑا ہے آیاتوں سے اور حدیثوں کے اندر ذکر کے بارے میں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ذکر کے ہمیشہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر کیا کہیں، کلمہ، درود پاک، جو بھی آپ سے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ آئے، یہ ہمیشہ زبان کے اوپر رکھو. میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کی وہ طاقت ہے کہ ایک پلے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے کے اندر پوری دنیا کو رکھ دیا جائے اور اس ترازو کو اٹھا لیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کی، وہ جھک جائے نیکیوں سے میرے دوستو. اس لیے یہ بہت بڑی غنیمت کا بھی وقت غنیمت ہے. کل ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہماری زبان بند ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے لیے کہنے کے لیے ترسو گے لیکن کہہ نہیں پاؤ گے. اس لیے ذکر ہمیشہ کرو. ذکر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے ذکر. ہر نماز سے پہلے جب اذان ہو جائے مسجد کے اندر آؤ یا گھر میں بھی لیٹے بیٹھے سوتے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے جو نہیں